السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ انتہائی حساس موضوع ہے، بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جس پہ میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے جو آپ نے الفاظ اپنے اس تھمبنیل پہ پڑھے ہیں، یہی بات ہونے جا رہی ہے، کوئی اور بات نہیں ہونے جا رہی۔ مطلب یہ کوئی ڈیکوائے نہیں تھا، یہ کوئی کلک بیٹ نہیں تھی کہ آپ کو دکھایا کچھ اور جائے گا، بات کچھ اور کی جائے گی۔ اور آغاز میں ہی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ جو اب گفتگو ہونے جا رہی ہے یہ سب کے لیے، یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہے، بچے بوڑھے سب کے لیے ہے، لیکن یہ گفتگو بہت ضروری ہے۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گفتگو کا آغاز میں نے نہیں کیا ہے، اس گفتگو کا آغاز کسی اور نے کیا۔ مجھے انسپریشن ملی تو میں نے سوچا اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید میرے اندر کہیں نہ کہیں ایک جھجک تھی، ایک ڈر تھا کہ یہ بہت شاید ایک پرسنل چیز ہو جائے گی، لیکن نہیں، یہ پرسنل ہے نہیں۔ مجھے احساس ہوا، آپ سیکھتے ہو، آپ کو انسپریشن ملتی ہے۔ ایک یوٹیوبر ہیں نادر صاحب، P4 پکاؤ کے نام سے ان کا پہلے ایک پرینکسٹر چینل تھا۔ میں بہت بڑا فین ہوں ان کا، بہت کمال کام کرتے ہیں، بڑے اچھے بڑے پیارے انسان ہیں، بڑے اچھا آج کل پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور بہت کمال پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ فنی بھی ہوتا ہے لیکن کافی سبق آموز بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سینئر اداکار ہیں بہروز صبرواری صاحب۔ بہروز صاحب کا تو میں شروع سے فین ہوں، ہم نے ان کو دیکھا ہے اپنے لڑکپن بچپن کے دور سے، اور ہیز اے لیجنڈ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں، شاید ہی کوئی اتنا بڑا نام ہوگا۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ دونوں کا ایک پوڈ کاسٹ چل رہا تھا اور انہوں نے، بہروز صبرواری صاحب نے ایک بات کی، اس بات کو ہی لے کے میں آگے بڑھوں گا، آگے چلوں گا ناظرین، اور یہ بات میں بھی پن پوائنٹ کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے ناظرین، میں اکثر دیکھتا ہوں، اور یہ اب میں سوچ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں الفاظ کا چناؤ دیکھ بھال کر کروں یا سیدھی بات کر دوں۔ عادی تو میں سیدھی بات کرنے کو تو میں سیدھی بات ہی کر دیتا ہوں۔ ہماری بہنیں، مائیں، خواتین، وہ موٹر سائیکل پر جا رہی ہوتی ہیں، اور اکثر چونکہ یہی ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی مرد حضرات، ان کا بھائی، باپ، شوہر جو ہے وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان کے لباس پہ بات ہوئی ہے جو کہ نامناسب ہوتا ہے، اور یہی بات اسی پوڈ کاسٹ میں، اسی پروگرام میں ہو رہی تھی کہ وہ نامناسب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سی تھرو ہوتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ نادر صاحب اور بہروز صبرواری صاحب کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی خواتین کو مناسب لباس پہننا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ بڑی سوچنے والی بات ہے، تو کیا گاڑی میں بیٹھی ہوئی خاتون کو الاؤ ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے؟ صرف موٹر سائیکل میں بیٹھنے والی خاتون کو جو ہے وہ پابندی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے اور ایسا لباس پہنے جو کہ سی تھرو، سے مطلب جس سے آپ اندر جھانک سکیں؟ ایسا ہوتا ہے، سی تھرو لباس ایسا ہوتا ہے، اگر آپ ایسا لباس آپ نے پہنا ہو تو انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ خواتین کو زیادہ تر اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے، تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بحث تو یہ چھڑی کہ کیا صرف اور صرف جو موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، گاڑی میں بیٹھی ہوئی خواتین کا کیا؟ اس پہ میں آؤں گا، اس پہ بات کروں گا۔ بہروز صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، اور حالانکہ بات مذاق میں ہو رہی تھی، جس پہ کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یار اتنے اہم بات کو آپ مذاق میں کیوں ڈال رہے ہو، لیکن چلیں وہ ان کے چینل کا فارمیٹ ہے۔ نادر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہوتا یہ ہے، اور بہروز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک خاتون کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے جا رہی ہے، اور جو باقی موٹر سائیکل پر لوگ جا رہے ہیں وہ ایسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنا بائک نہیں چلا رہے، آگے بائک کہیں ٹھوک دیں گے جا کے، لیکن وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی سیدھا دیکھ، کہیں مرے گا جا کے۔ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا کہ وہ خواتین، کیونکھ موٹر سائیکل ایک اپنے آپ میں ایک ننگی سواری ہے، ایک ایسی سواری جس میں آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے ہو، اپنے آپ کو گاڑی میں اپنے آپ کو ڈھانپنے۔ لباس گاڑی میں گاڑی میں بیٹھنے والی خاتون ہو یا موٹر سائیکل میں بیٹھنے والی خاتون ہو، دونوں کو مناسب پہننا چاہیے، سی تھرو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن موٹر سائیکل پر بیٹھنے والی کو احتیاط اس لیے کرنی ہے کیونکہ دعوت نظارہ سب کو مل رہی ہوتی ہے۔ گاڑی میں آپ پھر بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا لباس کیسا ہے، نیچے کیا پہنا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ موٹر سائیکل میں سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے بہروز صاحب نے کی کہ اگر بارش ہو جائے اس دن تو پھر تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا نا۔ اور بات مذاق میں انہوں نے کی کہ لوگ تو، لڑکے تو، لونڈے تو دعائیں مانگتے ہوں گے اللہ کرے بارش ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی خاتون جا رہی ہے، اس کا لباس کچھ ایسا ہے جو کہ پیچھے سے بالکل سی تھرو ہے، تو پیچھے موٹر سائیکلوں کی ایک لائن چل رہی ہے، اور بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بات، میں یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، آپ کی بندی کو، آپ کی بہن کو، آپ کے رشتہ دار کو اگر کوئی اور مرد کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ساتھ والے مرد کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہم مردوں کی فطرت میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے
کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی اور عورت ہے, وہ بہن ہے ہماری یا بیوی ہو یا ماں, کوئی بھی, اس کو کوئی اور شخص دیکھ رہا ہے تو مرد کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ جو موٹر سائیکل, میرے موٹر سائیکل کے پیچھے جو ایک موٹر سائیکلوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے لگی ہوئی ہے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ بیسکلی, آپ کو چھپانے کے لیے کوئی کور نہیں ہے. اب یہ وہ بیچاروں کی مجبوری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ بائک پہ کیوں ہے, ہر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, ہر کسی کے پاس وہ مینز, وہ ذرائع نہیں ہوتے, تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. البتہ اگر مجبوری ہے تو اس مجبوری میں ایک چیز بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے, وہ کی جا سکتی ہے, اس کو چھپایا جا سکتا ہے, اس کو ڈھکا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑی سیریس بحث ہے. اب میں آتا ہوں ان خرافاتی لوگوں پہ. آپ یقین کیجئے اس معاشرے کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے, برقع پوش خواتون کو بھی میں نے, یہ جو ہمارے معاشرے کے ٹھرکی ہیں نا, ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا ہے. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو یوں کہہ لیں کہ ملائن کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کو کس طرح سے اب ایک اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے, اور آپ کو دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں پر قانون کی گرفت ہونی چاہیے. ہمارا قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ فوری طور پہ ان کی نشاندہی ہو, اور ایسے ٹھرکیوں کو اور ایسے لونڈوں کو اور ایسے اوباش لوگوں کو فوراً اندر کیا جانا چاہیے. کیوں؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتا, کام پہ چھوڑنے نہیں جا سکتا. وہ یہی بات دروز صاحب نے کی تھی کہ برقعے میں بیچاری جا رہی ہوتی ہیں نوکری کرنے, ان کی جان عذاب کی ہوتی ہے. آج کل میں یہاں پہ تو دیکھتا ہوں, کراچی میں بھی, انفیکٹ کراچی, لاہور, میں نے بڑے شہروں میں دیکھا ہے کہ بعض بچیاں, میں نے ایک دفعہ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نے دیکھا, اگلے دن میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی, وہ تھوڑی سی مطلب تھی تو 18 سال سے اوپر کی بچی, وہ اپنا یونیفارم پہن کے, کالج کا یونیفارم پہن کے وہ کالج جا رہی تھی, یا غالباً اسکول جا رہی ہوگی. مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی خاتون ایسا کر رہی ہو تو ہماری تو نظریں ایسی ہوتی ہیں, تو ہم تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں ان نظروں سے اس بیچاری بچی کا. ہم تو ایسا اس سے بدلا لیتے ہیں کہ ہاں تیری جرت کیسے ہوئی. اور اسی طرح سے اگر میں بتاتا ہوں آپ کو, آج کل سردیوں کا سیزن ہے, شادیوں کا سیزن ہے, خواتین بند سور کے نکلیں گی شادی پہ جا. اب ان کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, وہ بچی, وہ لڑکی جو ہے یا وہ خاتون, وہ بنی سوری بن کے جو ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے وہ شادی والی جگہ پہ جائے تو وہ ویسے ہی اترے, وہاں سے موٹر سائیکل سے اترے یا گاڑی سے اترے تو وہ ویسے ہی وہاں پہ پریزنٹ ہو جا کے. اب وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئی ہے سچ سنور کے بیچاری اپنے رشتہ دار کے ساتھ, شوہر بھائی کے ساتھ, باپ کے ساتھ. ہم نے اس پورے رستے میں اس کا جینا دوبھر کر دیا. یہ قوم ہے. اس لیے میں چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ, یہ بڑا آپ کے لیے نان ایشو ہوگا, لیکن یہ ایشو ان لوگوں کے لیے ہے جو روزانہ اس اذیت سے گزرتے ہیں. پلیز اس کا خیال کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.